اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا تو دین و دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہو نصیب چشم تر التجا ہے میری، ہو نصیب چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے
بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دو دین و دنیا مدینے میں ہے۔ ادھر ٹھیک ہے، ادھر ادھر بکا ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت سننے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ ساری توجہ حضور کی جانب مرکوز ہو، اور اللہ پاک نے سب سے بہترین ہمارے لیے جو انتظام فرمایا ہے، اب آقا دو جہاں کو تو ہم نے نہیں دیکھا، مگر گنبد ایک ایسی نشانی ہے کہ جو آپ کا تصور قائم کر سکتا ہے، تو اور کچھ نہیں تو گنبد خضرا کا تصور رکھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر رہیں اور پھر کلام سنیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ کلام ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، تو ایک بار پھر پڑھیں گے، اس کے بعد ایک نیا کلام آپ کو میں سناؤں گا، پیر سید نصیر النصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے، محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، لب پر نغمے صلی علی کے ہاتھوں میں کشکول، لب پر نغمے
का मंगता कैसा लगता है, देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है, आंखों में माज़ाग का सुरमा सरता ताज, आंखों में माज़ाग का सुरमा सरता का ताज, कैसे कहूँ कमली वाला हम जैसा लगता है, कैसे कहूँ कमली वाला हम जैसा लगता है, गौस कुतब अब्दाल कलंदर सब उसके मोहताज, गौस कुतब अब्दाल कलंदर सब उनके मोहताज, मेरा दाता हर दाता का दाता लगता है, मेरा दाता हर दाता का दाता लगता है, आ सुनाए अपने नबी को अपने मन की बात, आ सुनाए अपने नबी को अपने मन की बात, उनके अलावा कौन नियाज़ी अपना लगता है, उनके अलावा कौन नियाज़ी अपना लगता है, याद नबी का गुलशन महका लगता है, महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है, दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पिछली महफिल में जो पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का कलाम पढ़ा था उस ही तर्ज पे आपका अगला कलाम भी है, तो बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ समाअत फरमाइएगा। तो मैं चंद की कोशिश करूँगा कि चंद अशार उस कलाम के आपको पेश करूँ और उसके बाद अगले कलाम के अशार। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। हो जाते हैं खुद रस्ते हमवार मदीने के, हो जाते हैं खुद रस्ते हमवार मदीने के, बुलवाते हैं जब शाहे अबरार मदीने के, तुम लाख मिटा डालो धरती सीने लेकिन, तुम लाख मिटा डालो धरती से
اور کہتے ہیں یہ ظاہر سے ایوان مدینے کے، یہ نیا کلام، کہتے ہیں یہ ظاہر سے، ظاہر بولتے ہیں جو مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں اس کو ظاہر بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ ظاہر سے ایوان مدینے کے، سلطانوں کے سلطان ہے سلطان مدینے کے، سلطانوں کے سلطان ہے سلطان مدینے کے، تہذیب نرالی ہے تہذیب مدینے کی، تہذیب نرالی ہے تہذیب مدینے کی، انسان انوکھے ہیں انسان مدینے کے، انسان انوکھے ہیں انسان مدینے کے، اس عرض مقدس پر اتراک نہ چل اتنا، اس عرض مقدس پر اتراک نہ چل اتنا، آداب ارے کچھ تو پہچان مدینے کے، آداب ارے کچھ تو پہچان مدینے کے، احرام زیارت کا تو بعد تو لے پہلے، احرام زیارت کا تو بعد تو لے پہلے، ہو جائیں گے خود رستے آسان مدینے کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جو حج کی نیت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ حج کا احرام پہلے تیار رکھے، تو یہ وہی پیغام پیر صاحب دے رہے ہیں کہ جو مدینے جانا چاہتا ہے پہلے وہ احرام تو تیار کرے، تو آج یہ پیغام لے کر جائے اور اپنے اپنے احرام سلوائیں یا جو بازار سے ملتے ہیں لے۔ جناب عمر فاروق کا قول بھی پیش کر دیا، جو حج کا ارادہ رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ احرام تیار رکھے، کم از کم ثواب تو ملے۔ تو ہماری حاضری جب بھی ہوگی لیکن احرام گھر میں مدینے کی زیارت کا ہونا چاہیے۔ احرام زیارت کا تو بعد تو لے پہلے، ہو جائیں گے خود رستے آسان مدینے کے، آ جاؤ کسی صورت نسبت کے تسلسل میں، آ جاؤ کسی صورت نسبت کے تسلسل میں، درباہی مجھے رکھ لے دربان مدینے کے، درباہی مجھے رکھ لے دربان مدینے کے۔ اور جو مدینے سے واپس آتا ہے اس سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ شاہ صاحب اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں،
اب لوٹ کے کیا جائیں شہر شہبت سے، اب لوٹ کے کیا جائیں شہر شہبت سے، اس فکر میں بیٹھے ہیں مہمان مدینے کے، اس فکر میں بیٹھے ہیں مہمان مدینے کے، یا رب میں کسی ہیلے پہنچوں در رحمت پر، یا رب میں کسی ہیلے پہنچوں در رحمت پر، لے کر ہی نہ مر جاؤں ارمان مدینے کے، لے کر ہی نہ مر جاؤں ارمان مدینے کے، کچھ پاس نہ ہو جس کو آداب رسالت کا، کچھ پاس نہ ہو جس کو آداب رسالت کا، اس شخص سے افضل ہے حیوان مدینے کے، اس شخص سے بہتر ہے حیوان مدینے کے۔ پچھلے کلام میں آرزو تھی کہ حضور بلا لیں، اور اب کیا، اب پہنچ گئے ہیں، تو یہ کلام وہیں جا کے لکھا، حاضر ہے نصیر آقا کچھ بھی عنایت ہو، حاضر ہے نصیر آقا کچھ بھی عنایت ہو، صدقے تیرے گنبد پر قربان مدینے کے، صدقے تیرے گنبد پر قربان مدینے کے، کہتے ہیں یہ ظاہر سے ایوان مدینے کے، سلطانوں کے سلطان ہے سلطان مدینے کے۔ حضور غوث پاک کی بات کریں مرتبہ پینا چاہتے جی بہتر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، تیری آلہ ہے شان باہو حق باہو سلطان باہو، تیری آلہ ہے شان باہو حق باہو سلطان باہو، تو ساڑی پہچان باہو حق باہو سلطان باہو، حق باہو سلطان باہو، تیری آلہ ہے شان باہو حق باہو سلطان باہو، اب کر تیری تے شاہ لو
علی کے شاہ لولا کے سینے لایا تینوں گو سے پاکے پیر علی دا احسان باہو حق باہو سلطان باہو پیر علی دا احسان باہو حق باہو سلطان باہو پنجبارا تینوں سجایا چار یارا تینوں رنگ لایا پنجبارا تینوں سجایا چار یارا تینوں رنگ لایا وارا تیرے تو جان باہو حق باہو سلطان باہو وارا تیرے تو شان باہو حق باہو سلطان باہو فیض تیرا ہے نرالا تیری ہوئے والا فیض تیرا ہے نرالا تیری ہوئے تیرا حوالہ کیتا حق دا اعلان باہو حق باہو سلطان باہو کیتا حق دا اعلان باہو حق باہو سلطان باہو تیری آلہ ہے شان باہو حق باہو سلطان باہو حق باہو سلطان باہو حق باہو سلطان باہو مرکبت کے چند اشارے سے غوث پاک بارگاہ میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پیر سید یہ غلام نظام الدین جامی صاحب کی لکھی ہوئی منقبت. تعالی اللہ زیبائی جناب غوث اعظم کی تعالی اللہ زیبائی. یہ تعالی اللہ یہ لفظ کا مطلب ہے سبحان اللہ. تعالی اللہ اس کو اگر آپ گرامر میں دیکھیں عربی اس کا مطلب اردو میں سبحان اللہ ہے. تو یہ بھی جو شاعر ان کی الفاظ اتنے مشکل ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں ایکسپلین کر دوں, نہیں تو کئی لوگ کہیں گے اللہ تعالی لفظ ہوتا ہے. تو یہ تعالی پہلے یا پھر اللہ ہے, اس کا مطلب ہے سبحان اللہ. تعالی اللہ زیبائی جناب غوث اعظم کی تعالی اللہ زیبائی جناب غوث اعظم کی حسینوں میں وہ یکتائی جناب غوث اعظم کی حسینوں میں وہ یکتائی جناب غوث اعظم کی. وہ دیکھو چاند نکلا 11ویں والے مہینے کا. وہ دیکھو چاند نکلا 11ویں والے مہینے کا. بجی ہے دل میں شہنائی جناب غوث اعظم کی. بجی ہے دل میں شہنائی جناب غوث اعظم کی. تعالی اللہ زیبائی جناب غوث اعظم کی. اور بلایا جا رہا ہے قادریوں جانب جنت. بلایا جا رہا ہے قادریوں جانب جنت. شفاعت کامگار آئی جناب غوث اعظم کی. شفاعت کامگار آئی جناب غوث اعظم کی. شفاعت کامگار آئی
جناب غوث اعظم کی حسینوں میں وہ یکتائی جناب غوث اعظم کی نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا خدا کی یاد میں رہنا نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا خدا کی یاد میں رہنا وہ ویرانے وہ تنہائی جناب غوث اعظم کی وہ ویرانے وہ تنہائی جناب غوث اعظم کی وہ ویرانے وہ تنہائی جناب غوث اعظم کی خشیت زود و تقوی حسن اخلاق و جہاں بانی خشیت زود و تقوی حسن اخلاق و جہاں بانی خوشا میرا سے آبائی جناب غوث اعظم کی خوشا میرا سے آبائی جناب غوث اعظم کی انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اولاد کو حصہ ملتا ہے میراث ملتی ہے تو جامی صاحب کہتے ہیں کہ اب صدقے آپ کے حضرت غوث پاک کے کہ آپ کو اپنے نانا جان سے خشیت ملا ہے خدا سے خوف ملا ہے پھر زہد و تقوی ملا ہے پاکیزگی ملی ہے عام دنیا دار کو زمین ملتی ہے غوث پاک کو خدا کا قرب ملا ہے سبحان اللہ خشیت زہد و تقوی حسن اخلاق و جہاں بانی خوشا میرا سے آبائی جناب غوث اعظم کی خوشا میرا سے آبائی جناب غوث اعظم کی جو ان کا واز ہوتا انبیاء تشریف لے آتے واز ہوتے تقریر کو جو ان کا واز ہوتا انبیاء تشریف لے آتے تھی نبیوں میں پذیرائی جناب غوث اعظم کی تھی نبیوں میں پذیرائی جناب غوث اعظم کی تھی نبیوں میں پذیرائی جناب غوث اعظم کی انہی کا جلوہ ہر جانب انہی کا حسن ہر سو ہے انہی کا جلوہ ہر جانب انہی کا حسن ہر سو ہے جدھر بھی جاؤ رانائی جناب غوث اعظم کی رانائی بولتے ہیں روشنی کو انہی کا جلوہ ہر جانب انہی کا حسن ہر سو ہے وہی ہے اب جدھر بھی جاؤ رانائی جناب غوث اعظم کی اور آپ کے لیے پیغام جہاں بھی 11ویں کی ہو گئی آراستہ محفل جہاں بھی 11ویں کی ہو گئی آراستہ محفل وہی ہے جلوہ فرمائی جناب غوث اعظم کی وہی ہے جلوہ فرمائی جناب غوث اعظم کی وہی ہے جلوہ فرمائی جناب غوث اعظم کی بڑا مشہور ہے بغداد کا دارو شفا جامی دارو شفا بولتے شفا خانہ سبحان اللہ یہاں سے شرک کے مریضوں کو شفا ملی ہے یہ جسمانی جو مرض ہے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا نا اگر دل صاف ہو جائے خدا کی توحید سے اجاگر ہو جائے تو وہ اصل شفا خانہ ہے بڑا مشہور ہے بغداد کا دارو شفا جامی بڑا مشہور ہے بغداد کا دارو شفا جامی مسلم ہے مسیحائی جناب غوث اعظم کی مسلم ہے
مسیحائی جناب غوث اعظم کی مسلم ہے مسیحائی جناب غوث اعظم کی تعالی اللہ زیبائی جناب غوث اعظم کی حسینوں میں وہ یکتائی جناب غوث اعظم کی صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. یہ جو درود شریف پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، کچھ دوست احباب اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کے ایک ہی دلیل پیش کروں گا حضور پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں جس وقت آپ کو آقا دو جہاں کی زیارت نصیب ہوئی، جلوہ نصیب ہوا، تو اس وقت فرماتے ہیں کہ حضور سامنے تشریف فرما تھے اور میں رو رو کر یہی درود پڑھ رہا تھا، صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد البرهان الرشيد من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سورہ الانعام کی آیہ مبارکہ 22 آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ آیت کہاں سے لی ہے؟ یہ حضور غوث پاک کے چمن سے، آپ کے لکھے ہوئے اس فیض سے جو کتابوں کی شکل میں ہمارے پاس میسر آئی. سر الاسرار کتاب کا نام ہے، اس کے اندر آپ ایک باب لکھتے ہیں، چیپٹر لکھتے ہیں سعادت اور شقاوت. باب کا نام ہے سعادت اور شقاوت، یعنی کہ نیک بختی اور بد بختی، خوش قسمتی اور آپ کہنے کہ بد قسمتی. اور اس کے یہ چیپٹر کے اندر آپ یہ آیت کو لے کر آتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ رب العزت فرماتا ہے جو ایک نیکی کے ساتھ آیا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. جو ایک نیکی کے ساتھ آیا اس کے لیے 10 نیکیاں. جو غوث پاک فرماتے ہیں یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ 1 کرو تو 10 ہے، اور آخرت کا حدیث ملتی ہے قرآن کے مطابق 70 گنا اجر ملے گا، 70 گنا. لیکن ایک بہت طویل حدیث ہے، اب سنانے کا وقت تو نہیں. اس حدیث کے تحت جو اللہ کا ایک ہے وہ ایک نہیں ہے. یہ حدیث میں نے کئی جگہ پیش کی کیونکہ وہ حدیث کا لینتھی ہے، تو اس کو بڑے احتیاط سے پیش کرنا پڑتا ہے کہیں سے اپنے سے اضافہ نہ ہو سکے. تو انشاءاللہ اگلی محفل میں کوشش کروں گا وہ حدیث پاک پیش کروں. تو اللہ رب العزت بہشت میں جو ایک محل دے گا نا، وہ حدیث اس والے سے ہے کہ عام جو امتی ہے حضور کا اس کو ایک مکان ملے گا. اس ایک مکان کے اندر کتنے ہزار دروازے ہوں گے، پھر ان دروازوں کے اندر جو بستر ہے پھر کئی بستر ہوں گے. تو حضور اپنے صحابہ کے باب فرماتے ہیں صحابہ خدا کا ایک ایک نہیں، سوچو جس کا ایک ایک نہیں اس کا 70 گنا. آپ کہنا سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کہنے سے بھی سوال ملتا ہے. حضور غوث پاک بھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو ایک نیکی اگر کرتا ہے تو 10 گنا اس کو یہاں ملتا ہے، اور پھر
سعادت اور شقاوت کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کیا معاملہ کیا ہے، نیک بختی اور خوش بختی. اور آگے حدیث پر کوٹ کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں ہادی کونین تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی شان کہ انسان اپنی ماں کے شکم سے ہی، وہ کچھ احباب، کچھ بچے، کچھ انسان ایسے ہیں جو ماں کے شکم سے ہی سعید بخت ہوتے ہیں. حدیث کے لفظ سعید ان کے لفظ ہیں، سعید بخت ہوتے ہیں، خوش بخت ہوتے ہیں. اور کچھ ماں کے شکم سے ہی خوش بخت نہیں بلکہ وہ عاقل بخت ہوتے ہیں، نیک بخت نہیں ہوتے. اب حضور غوث پاک کی حدیث کو کوٹ کر کے یہ بات آگے لکھتے ہیں کہ کوئی انسان یہ نہ سوچے، یہ نہ سمجھے کہ میں کیسے نیک ہو سکتا ہوں جبکہ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ میں نے گناہ کرنے ہیں. اور آپ ماتے کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر میں نیکی کرتا ہوں وہ کہیں تقدیر میں لکھا ہے میں گناہ کر نہیں سکتا. یہ دونوں باتیں حدیث سے پاک حضور غوث پاک پیش کر کے، حدیث واضح الفاظ ہے، حدیث میں شک بھی نہیں، حدیث بھی سچ ہے، حق ہے، برحق ہے. اور ایک عقیدہ یاد رکھیں، حدیث ضعیف نہیں ہوتی. ہم آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ حدیث ایک ضعیف ہے، ایک صحیح ہے، ایک حسن ہے. نہ، مرشد آپ فرماتے ہیں کہ حدیث کو ضعیف کہنا تو گستاخی ہے، کیونکہ حضور کا کوئی بھی فرمان ضعیف نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جنہوں نے حدیث کو کوٹ کیا ہے راوی ضعیف ہے، راوی. لیکن اکثر آپ کسی دوسرے مسلک کے مولوی سے یا اس کے کسی بھی اور بندے سے بات کریں گے، بحث کریں گے، وہ کہے گا یہ تو تم نے حدیث ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تو فرق کہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یہ جو وضو کے اکثر جو مسائل ہیں یہ ان احادیث سے لیے گئے ہیں جن کے راوی ضعیف ہیں. یہ جو مسا کرتے ہیں اور دیگر معاملات، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر حدیث کے راوی بے شک ضعیف ہو لیکن حدیث عقل پر پوری اترتی ہو اور سمجھ آتی ہو اور عمل اچھا ہو تو پھر اس حدیث پہ امت کو چاہیے عمل کرے. مگر اگر وہ بات ایسی ہو کہ جو آقا و مولا کی شان کے مطابق نہ ہو تو اس کا انکار تب کیا جائے گا. اور یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو حدیث کا انکار کرے چاہے اس کے راوی ضعیف ہی ہو تو انسان کافر ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ حدیث بھی صحیح ہے. اور پھر آگے حضور غوث پاک لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ بہانہ بنائے کہ میں نیکی کیسے کر سکتا ہوں جبکہ اللہ نے لکھ دیا میں گناہ کروں گا، اور نیک بندہ یہ سمجھے میں گناہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اللہ نے لکھا میں نیکی کروں گا، فرماتے ہیں یہ معاملہ نہیں ہے. انسان کو پھر بھی بچ کر چلنا چاہیے. اس کی دلیل حضور غوث پاک لکھتے ہیں آگے، فرماتے ہیں کہ ابلیس جو تھا اس نے اپنا معاملہ تقدیر کے حوالے کیا. اس کو یہ تک تقدیر میں ہمیشہ کے لیے ان فرشتوں کا امام ہوں، اللہ کے میں قرب میں رہوں گا، لہذا اسے تکبر سے کہا میں سجدہ نہیں کرتا. اللہ رب العزت، اب حدیث موجود ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اب تقدیر میں کیا لکھا تھا اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تقدیر کا محتاج تو نہیں، بات کو سمجھے، ہر کوئی اس کا محتاج ہے، تقدیر بھی اس کی محتاج ہے. اور پھر آگے مثال دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جب وہ خطا اجتہادی طور پہ ہوتی ہے تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا اللہ تقدیر میں تو نے لکھا تھا کہ میں یہ کروں گا، نہ، اللہ میرے نفس نے مجھے گمراہ کیا. ہمارے باپ جو ہمارے باپ ہیں ان کا عمل دیکھیں اور آج ابن آدم کا عمل دیکھیں. حضور غوث پاک کی محفل ہے، انہی کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. آج ہماری اچھائیاں ہوں، ہم کامیاب ہوں تو میری محنت ہے، یہ تو مجھے کریڈٹ جاتا ہے میں نے ایسے کیا، ایسا سوچا. اور جب گناہ ہو جائے، نقصان ہو جائے تو تبھی کہتے ہیں جی تقدیر میں ایسا تھا، بدبختی لکھی جی ہمارے حالات اچھے آ ہی نہیں سکتے. تو نہ، حضور غوث پاک کے ماننے والوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان پہ قائم رہے. ایمان مستحکم ہوگا تو آگے آخرت اچھی ہوگی. اور پھر حضور غوث پاک کے قول جو کہ بہت ضروری، آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے بھی ڈرتا ہے وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے. آج ہم کس معاملات کے اندر ایک دوسرے سے بھی ڈرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہم موت سے ڈرتے ہیں. آج کا مسلمان موت سے ڈرتا ہے اور حضور غوث پاک کی تعلیمات کے مطابق اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا. ہم مہنگائی سے بھی ڈرتے ہیں، حقیقت بات ہے. آج ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہر چیز سے بے خبر ہو کر
एक वाहदा शरीक से डरना सीखें। और ये हदीस पाक है, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, हजूर फरमाते हैं कि ये दुनिया जो है, इस दुनिया ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ अल्लाह जो मुझे चाहता है तू मुझे हुक्म दे मैं उसको जलील कर दूं, तू मुझे हुक्म दे मैं उसको जलील कर दूं, और ऐ अल्लाह जो मुझे नहीं चाहता तुझे चाहता है तू मुझे हुक्म दे कि मैं उनकी खिदमत करूं। आज आप देख रहे हैं जो आस्थाने कायम है, सलामत है, जो औलिया कामलीन के लोग जाके हाथ चूमते हैं, कदम बोसी करते हैं, उसका सबब क्या है? दुनिया को उन्होंने परे कर दिया, दुनिया उनके फिर पीछे है। उनके पास कितना पैसा है आप हिसाब नहीं लगा सकते, हमारी एजेंसियां हिसाब नहीं लगा सकते कितना पैसा है। और फिर हम जो हर वक्त दुनिया के लिए, और दुनिया हमारे आगे आगे, हम एक कदम आगे, दुनिया दो कदम आगे, हम दो को चार आगे, तो आओ फिर उसकी बारह रुजू करें। हदीस में आता है, अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक कदम चलता है तो मैं 10 कदम सुभान अल्लाह दौड़ कर आता हूँ। और मुझे एक दफा कहता है या अल्लाह, और मैं 70 मरतबा कहता हूँ या अब्दी या अब्दी या अब्दी। तो गौसे पाक की तालीमात तो ये है वो 11वीं के लोग कहते हैं ये शिर्क होता है। अब बताएं अगर ये शिर्क, इसकी बुनियाद में शिर्क हो तो तौहीद का फल कहां से मिल रहा है? ये जो खुशबू तौहीद की कहां से आ रही है? असल मसला ये है, दुर्गों से पाक की तालीमात के लिए आपकी लिखी हुई तसानीफ को पढ़ता कोई नहीं, कभी आपने रिसर्च ही नहीं की कि आपने लिखा क्या है। और आखिरी बात, अब हजूर गौसे पाक की महफिल का मुकाम एक तरफ रह गया। और हज़रत वासिफ अली वासिफ की बात पेश करके अपनी बात को मैं कंप्लीट कर दूंगा। आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए आने वाले लोग, ज़ाकिरीन के लिए खाना पकाने वाला भी जिक्र में शामिल होता है। और आप फरमाते हैं कि अगर खाना पकाने वाला ना हो तो जिक्र करने वाले इकट्ठे ना हो। तो इसलिए सारी महफिल का क्रेडिट दरअसल उस खाना पकाने वाले को जाता है कि जो खाना पका रहा है। ये नहीं कि जो इंतजाम पैसा लगा, ना 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 ना, जो देख पका रहा है सारा क्रेडिट उस बंदे को जाता है। अब सोचो वो जो खाना पका रहा है वो बाहर पका रहा है, वो महफिल में भी नहीं, लेकिन हज़रत वासिफ फरमाते हैं कि वो भी ज़ाकिरीन में शामिल है, सुभान वो भी अल्लाह ज़ाकिरीन में शामिल है। तो अब सोचो खाना पकाने वाले की ये बात है, तो जो भी खाना उस खाने को तकसीम करे, उस खाने को तकसीम करे। हज़रत से पाक कोई गोश्त लाए तो आप फरमाते हैं कि मैंने तमाम नेकियों को उलट पलट कर देखा, तहकीक करके देखा कि कौन सी ऐसी नेकी है जो खुदा के जो आपके बहुत करीब है, खुदा के बहुत करीब है, खुदा को बहुत पसंद है। फरमाते हैं कि सबसे जो अल्लाह को पसंद है वो खाना खिलाना। आज तंग दस्तियां हैं, फराग दस्ती खत्म हो चुकी उम्मत के पास। सबब क्या है? खुद तहकीक कर लें। हर जुमेरात को लोग पहले बच्चों को टॉफियां तकसीम करते थे, मोहल्लों से आवाज आती थी बादल कुड़ियों शहर मंडी दी नहीं जो। पहले जो तकसीम का मतलब अल्लाह को अब्दुल बसीर पाक फरमाने का अल्लाह को पसंद क्या है? खाना खिलाना। और आज खाना बंद है, हमारे दरवाजे बंद है, तो खुदा की रहमत के दरवाजे कहां खुलेंगे? आओ वही तकसीम का अमल शुरू करें, वही तकसीम का अमल शुरू करें, चाहे वो एक टाफी ही क्यों ना हो। और फिर आप देखें कि हज़रत गौसे पाक और फिर इमाम हजरत इमाम बरी सरकार, आपके वक्त में बादशाह से सवाल किया गया, एक बादशाह होते काम होता कोई नहीं, सारे काम तो वजीरों ने करने होते हैं, तो ये फारिग बैठ कर सोचते रहते हैं उटूंग पटांग। अगर दीनदार होगा तो फिर वो बैठ के कुरान लिखेगा, हज़रत औरंगजेब आलमगीर, फिर वो बैठ के टोपियां सीखे और उसको बेचकर अपना गुजारा करेगा। और बादशाह जो दूसरे शहंशाह वो फिर यही सोचा, उसने सोचा अगर ये आपके बाजू में खम ना होता, ये बाजू फोल्ड ना हो सकती, तो खाना कैसे खाते? मसला आगे ना, आज भी खाना खाने का मसला है, खिलाने का मसला नहीं। खाना कैसे है, लूटना कैसे है? उसने कहा नहीं खम ना होता तो खाना कैसे खाते? वाकई बाजू सीधी रहे, खाना कैसे खाओगे? तो ये मसला इमाम बरी सरकार तक पहुंचा, तो आपने कही तो बात कोई नहीं। मैं कि अगर ये खम ना खुदा था कोई बात नहीं, अब अपने इस हाथ से नवाला अपने भाई के मुंह में डाल देते। सुभान अल्लाह। जिन फुकरा के आस्थानों पे लंगर चलता रहा है, आप तहकीक करके देखें, मेरे गोश्त पाक के ऊपर भी तहकीक करके देखो, फकरो फाका रहा है आपके ऊपर, 3-3 साल खाना नहीं मिला आपको, ये खुद भूखे रह के खिला रहे, और आज देख लो उनके नाम पे यहाँ भी देख पक रही है।
खुदा को अदा पसंद आई है। वजह कि इमाम बरी सरकार आस्थाना देख लो, ये लोगों ने छोटी छोटी देशकियों में खाना खाना शुरू किया और आज वहां पे लंगर खाने आबाद है। मेरे दादा ने हजवेली के आस्थानों पे होता ही क्या है, भूखे खाना मिलता है, बेसुकून को सुकून मिलता है, और जो भटक रहा है उसको खुदा मिलता है। तो ये खिलाने वाले जो बैठे हैं और खिलाने वालों की कब्रें आबाद है। जुमेरात को पहले हम लोग तकसीम करते वो बंद हो चुकी, चिड़ियों को लोग दाना डालते थे वो बंद हो चुका। वासा फरमाते हैं कि जो चिड़िया को खाना खिलाए और चूंटी को, तो जब वो खा जाते हैं तो उस वक्त वो उस खाना खिलाने वाले के हक में दुआ करते हैं, या अल्लाह इसके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा। आज उम्मत शॉर्टकट ढूंढ रही है कैसे बिजनेस को और कैसे अपने वो जेब को भारी किया जाए। और जो मखलूक भूखी फिर रही है आपकी छत पे, आपके दरवाजे से खाली चला गया, तो उम्मीद ये है कि खुदा का दर खुले। यह सूरत नहीं है। खुदा इंसाफ पसंद भी है, रहीम भी है और इंसाफ पसंद भी है। इसका इंसाफ यही है कि अगर तुम मेरी मखलूक के दरवाजा नहीं खोलते तो जाओ मैं भी अपना दरवाजा नहीं खोलता। वो मोहताज नहीं इस बात का कि हम उसको पुकारे, वो 70 बार कहे, उसकी मर्जी ना कहे, लेकिन ये उसकी रहमत है जो जोश में आती है। तो इसलिए ये मखलूक का ख्याल करें। फोग के दिन रहे, ये सर्दियों के दिन रहे, धुंधों के दिन रहे, वो चिड़िया जब हमें कुछ नजर नहीं आता तो सोचो वो चिड़िया के भूखे बच्चे रहे होंगे, आपके पास रहे होंगे, और जब हमारे बच्चे भूखे हो तो हमें अंदर से कुछ महसूस होता है। उसी चिड़िया के लिए वही दर्द महसूस करो जो अपने बच्चों के लिए महसूस करते हो। तो आज के बाद ये खिलाफ का सिलसिला आम करें। बाद में ये कह रहा था कि जो महफिल का लंगर तकसीम करे उसकी शान क्या है, क्योंकि खाना खिलाना अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा। हमारे एक दोस्त, एक साथी इस महफिल के मेंबर हुआ करते थे, अकीर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए, आमीन। और ये एक अजीब बात है, जाने वाले चले जाते हैं, जिस्मानी ताल्लुक वाले ताल्लुक भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये रूहानी मामला ऐसे है कि जहाँ पे आपका लगाव रहता है, रूह को रूह की याद रहती है। और उनकी सबसे बेहतरीन चीज, क्योंकि आपका मौला की हदीस है कि मरने वाले की खूबियां बयान करो ताकि आप उस पर गवाह हो जाओ कि हाँ उसकी खूबी थी। तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों तुम भी गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे को बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान तो हुजूर तो ये चाहते हैं कि मेरे, अब आप सोचे कि मरने वाला वो गुनाहगार भी हो, शराबी भी हो, कबाबी भी हो, जाली भी हो, लुटेरा भी हो, तो हुजूर चाहते हैं, खुदा चाहते हैं तो उसका जिक्र हो। तो अब्दुल कादिर का जिक्र खुदा नहीं चाहेगा हो। सुभान अल्लाह। आम बंदे के लिए हदीस चाहती है, हुजूर चाहते हैं कि हम उसका अच्छे अल्फाज में जिक्र करें। तो हजूर अब्दुल कादिर तो वैसे ही अच्छे हैं, उनका नसब भी अच्छा है, अखलाक भी अच्छे हैं, अल्फाज भी अच्छे हैं। तो अब मुझे याद है जब भी महफिल पे वो आते थे तो यहाँ पे लंगर तकसीम करने की जब भी बारी आई तो यहाँ पे उन्होंने लंगर तकसीम किया। और हालांकि हमने कहा भी कभी नहीं था कि आप हमें दें, हमें कहते थे बैठे हम करते हैं, अपने शौक से उन्होंने ये ड्यूटी दी। और फिर हजूर गौसे पाक की महफिल का लांगरी, मेरा सिर्फ ज़ौक नहीं, मेरा ईमान है। ज़ौक जो है किसी हद तक जाके टूट सकता है, ईमान टूटता नहीं। ईमान क्या है? अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब का जो वाक़या नकल किया वो सुना के बाद फिनिश खत्म। वो कहता है कि हजूर गौसे पाक का धोबी बहुत हुआ। अब कब्र में सवाल करने वाले फरिश्ते पूछते हैं मर रब्बु का मा दीनु का, कुछ भी जवाब नहीं। वो यही कहते हैं मैं गौस पाक का धोबी हूँ, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। इतने में गौस पाक को तशरीफ ले आए। हमारे फरिश्ते जो पूछ रहे हैं मुझसे पूछो। जब ये जो कह रहा है कि मेरा धोबी है तो कुछ पूछ रहा है तो फिर मुझसे पूछो। फरिश्ते कहते हैं आपसे क्या पूछना है? बस ठीक। अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों तुम देख नहीं रहे ये मेरे गोश्त का धोबी है, बख्श दो। सुभान अल्लाह। जो कपड़े धो के दे सिर्फ मेरे गोश्त को, तो उसका मर्तबा ये है कि अल्लाह बख्श देता है। सुभान अल्लाह। जो उनकी महफिल के अंदर लंगर तकसीम करते रहे हो और अच्छी नीयत से तकसीम करते रहे हो, खुश होकर तकसीम करते रहे हो, तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनकी ये जो बख्शिश फरमाए, दराजा फरमाए, और हमें भी सही मानों के अंदर हज़रत गौसे पाक की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इकरा अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा पढ़नी तेरा कोई जी नहीं आप सारे बेटी जरा पढ़ लो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ मांग लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।